بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قابل احترام دوستو، مغرب سے پہلے آپ حضرات نے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعتبارات نہایت اختصار کے ساتھ سماعت فرمائے۔ جو شخص بھی اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گہرا رابطہ رکھنا ضروری۔ اللہ نے اپنی مرضیات کا مظہر بنایا نبی علیہ السلام، بقول ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے گویا اللہ رب العزت نے اپنے مرضیات کو مجسم بنایا تو نبی علیہ السلام کی ذات بن گئی۔ مرضیات الہیہ کا مظہر ہے اور مرضیات الہیہ کے مظہر بھی ہیں۔ آپ جو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی مرضی کا اظہار ہے، اور خود آپ کی ذات، آپ کے صفات، آپ کے افعال، آپ کے آثار یہ مظہر ہیں اللہ کی مرضیات۔ انسان میں اس کے ظاہر کے اعتبار سے دو پہلو، ایک وہ جو اختیاری ہے، دوسرے وہ جو اختیاری نہیں۔ جیسے صورتوں کی جو ساخت ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں۔ اپنی جو رنگت ہے وہ اپنے اختیار میں نہیں، اپنا جو قد و قامت ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اپنا جو ناک نقشہ ہے ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہاں، کیا پہننا کیا نہیں پہننا یہ اختیار میں، چہرہ کیسا رکھنا کیسا نہیں رکھنا یہ اپنے اختیار میں، اپنی وضاحت کیسی ہو کیسی نہ ہو یہ اپنے اختیار میں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ دو پہلو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا، اسی بات سے اللہ جل شانہ کے نزدیک کامیابی ناکامی کا جو معیار ہے وہ کالا ہونا گورا ہونا نہیں۔ کالا بھی کامیاب ہے، اس کے اختیار والی جو چیز ہے وہ اختیار والی چیز میں اپنے حبیب کو اسوہ بنائے تو کالا ہو کر بھی کامیاب ہے۔ اور اگر جو اختیار کی چیز ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر نہیں کرتا، یعنی نبی علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ، تعلیمات مبارکہ، ہدایات مبارکہ کی روشنی میں نہ ہو تو گورا ہو کر بھی موٹا فائدہ یاد رکھنا ہے۔ کالا ہونا، گورا ہونا، دبلا ہونا، موٹا ہونا یہ کوئی معیار محبوبیت کا نہیں۔ تو اللہ کی مرضیات کا گویا نمونہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا ظاہر ان کے اسوے کی روشنی میں ہونا، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہونا۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر روسوں کو نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جیسے سروں کو بالا چپکا لے رہنا ایسا بالا چپکا لینے کے ذمہ دار ہوں۔ یہ جو اختیار کی چیز ہے، بال ایسے ہوں ایسے نہ ہو، چہرہ ایسا ہو ایسا نہ ہو، لباس ایسا ہو ایسا نہ ہو، یہ تو اختیار کی چیز ہے نا۔ بہت عرصہ پہلے کسی لڑکی کے بارے میں سنا، ناخنا اس کو ذرا بڑے دکھے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 ناخنا کاٹ دیے گئے، ہمدردی خیر خواہی ہے نا، ارے 2 تو رہنے وہ رہی گئے کئی گو بولے تو کبھی لڑائی کی نوبت آئی تو کم از کم روچنے کے لائق تو رہنا۔ ناخنا رکھنا نہیں رکھنا یہ تو اختیار میں ہے نا۔ اس میں سنت کیا ہے؟ سنت بال پورے ناخن پورے کاٹنے چاہیے، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ باتوں میں ایک ایک انگلی کا ناخن پال لے رہے ہیں، کوئی انگوٹھے کا پال لیتا ہے، کوئی چھوٹی انگلی کا۔ اللہ نے انسان بنایا، درندہ تو نہیں بنایا۔ تو اپنا ظاہر جو اختیار سے متعلق ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہو، آپ کے اسوہ مبارکہ کی روشنی میں رہنا۔ اصلاح کی بات تو یہیں سے شروع ہوگی نا۔ یہ نظر آنے والی چیز ہے، نظر آنے والی چیز میں صحیح غلط کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں یہ تو اپن خود
طے کر سکتے ہیں؟ جو نظر آنے والی چیز میں کوتاہی کرے گا، نہیں نظر آنے والی حالت میں اصلاح کیسے کرے گا؟ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری ظاہر سے متعلق پہلو کے اعتبار سے مخالفت پر اتر آئی. اس کو آپ آثار کہہ لیجیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ڈوبا ہوا رہنا امتی ان کے پسندیدہ چیز ہے. کوئی کچھ کہتا رہے، ہم کو تو سب سے زیادہ تعلق اپنے حبیب سے قائم رکھنا ہے. ایسا کرنے کی صورت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس کو حالات کی خبر نہیں ہے، دنیا کدھر سے کدھر چلے جا رہی ہے، ابھی اسی میں اٹکا ہوا ہے، اسی میں رکا ہوا ہے، اسی میں پھنسا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا بولے تو کیا کرنا؟ اگر تجھ کو دیوانہ کہہ دے یہ دنیا، پلٹ دیکھ پھر مسکراتا چلا جائے. نہیں معلوم ہے بیچارے کسی بڑے ڈاکٹر صاحب کی ذرا طبیعت متاثر ہوئی، صاحب دیکھ لے کہ ذرا چھینک نہیں آ رہی، ذرا پانی بہ رہا آنکھ وانکھ سے، میں نے صاحب بول رہا انڈا ابال کے تھوڑی کالی مرچی ڈال کے استعمال کر. کیا کریں گے ہم ڈاکٹر؟ مسکرائیں گے نا یا نہیں؟ مسکرائیں گے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، مسکرائیں گے، چلے جائیں گے. اس کو یہی نسخہ نہیں معلوم ہے، اس کے 20-25 سال پڑھنے میں گزار دیا. مسافہ کرے ذرا ہاتھ گرم دکھا، ارے حرارت دکھ رہی ہے آپ کو، کھانے کو استعمال کروں گا. اس کو بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، یہ مانے ہوئے ڈاکٹر صاحب روشن کھا لینا. کیا بولیں گا ڈاکٹر؟ وہ مسکرائیں گا، چلے جائیں گے. صحیح ہے نا؟ اب یہ دین کے ماہرین کو اب لوگ کچھ بولے تو کیا کرنا ہے؟ اور اب دیکھ پھر مسکراتا، معلوم نہیں ہے بیچارے. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. دیکھے تو کوئی بول سکنا ہے فلانے کا غلام معلوم ہوتا ہے نا. مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے واسطے جو جادوگر آئے تھے ان کی ہدایت مل گئی. انہوں نے فیصلہ کر لیا اور کہنے لگے کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون اور فرعونیوں کو بڑا غصہ آ گیا. لیکن مقابلہ کس کے واسطے ہوا تھا؟ فرعون سے ہوا تھا. اصل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا جو مقابلے میں آیا تھا اصلاً اس کو تو ہدایت ملی نہیں، اور جس کے کہنے کے اوپر کچھ ساحر آ گئے تھے مقابلہ کرنے کے واسطے ان کو ہدایت مل گئی، کیا قصہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کا جواب ملا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ وہ تمہاری شکل صورت بنا کے آئے، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ تمہاری صورت بنا لے کوئی اور پھر میں اسے ہدایت سے محروم کر دوں. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہے نا. آپ کا ظاہر رحمت، آپ کا باطن رحمت، آپ کی ذات رحمت، آپ کے صفات رحمت، آپ کے افعال رحمت، آپ کے اقوال رحمت، آپ کے عادات رحمت، سب کا سب رحمت ہی رحمت ہے نا. میں فائدے ہیں اس وضاقتہ میں. یہ موجودہ دور کے سائنسی تحقیق کرنے والوں سے پوچھ، خالی وضو دیکھ کے مسلمانوں کا، حقیقی مسلمانوں کا کھانا دیکھ کے، خالی وضو دیکھ کے لوگ اسلام کی حقانیت اور سچائی کو تسلیم کرنے لگ گئے. بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا ایک مضمون کہ ایک مسلمان نے وضو بنایا تو ایک بہت ہی ماہر قسم کا آدمی جو دماغی امراض کے دواخانے میں بڑا عہدیدار اور ذمہ دار تھا، وہ ایک صاحب کا وضو دیکھتا رہا شروع سے اخیر تک. وہ ہاتھ دھوئے، کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح کیا، پھر گردن کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، پھر پاؤں دھوئے. بڑا غور سے دیکھتا رہا. جب اس کا وضو ہو گیا تو اس سے پوچھے، پھر عجیب و غریب قسم کا سوال کرا. کیا سوال کرا؟ اس نے پوچھا کہ آپ کس جگہ کے ہیں؟ اپنے ملک کا نام بتایا. کہا کہ تمہارے ملک میں معروف العقل لوگوں کے لیے جو دواخانے ہوتے ہیں
ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ پوچھا. مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی. مجھے تو معلوم نہیں کتنے ہوں گے 2-4. یہ انہوں نے کہا مگر آپ یہ میرا وضو دیکھ کے یہ سوال کیا واسطے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں امریکہ کا ہوں، ہمارے ایک شہر میں 200 300 اس کے سینٹرز ہیں جہاں دیوانوں کو رکھا جاتا ہے. میرا بھی خیال یہی کہ تمہارے پاس کم سے کم ہوں گے یہ دواخانے. میں نے کہا کہ پھر کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسلسل چونکہ انہی دواخانوں کے ذمہ دار ہیں اور تدبیریں کر رہے ہیں اس بات کی کہ لوگوں کو یہ بیماری لاحق نہ ہو اور اس قسم کی خرابی سے لوگ محفوظ رہیں. تو ہمارے تجربے میں اور تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عام طور پر گردن والے حصے پر روزانہ اگر 3-4 دفعہ پانی سے بھگا دیا جائے تو یہ بیماری لاحق نہیں ہوتی. ایک چیز میں رحمت ہی رحمت. آپ کو معلوم ہے کہ بعض چھپے ہوئے امراض ہوتے ہیں جس کو سوزاک کہتے ہیں، جس کو آتش کہتے ہیں. آدمی کے پیشاب کے خارج ہونے کی جگہ پر انتہائی تکلیف دہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اور نہایت سوزش اور جلن پیدا ہو جاتی ہے. اس کو آتش اور سوز بولتے ہیں. لیکن یہی ماہرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی ڈھیلا اور پانی کا استعمال کرتا ہے اس کو یہ مرض لاحق نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق رکھنے والی ہر چیز دنیاوی فوائد والی بھی ہے، اخروی فوائد والی بھی. اللہ انسانوں کے خالق ہے نا، اللہ انسانوں کے خالق ہیں اور اللہ کو بندوں کو اچھی حالت میں دیکھنا ہی پسند ہے. اس کی بنا پر تعالیٰ نے تعلیمات کا ایک مجموعہ دے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس واسطے حقیقی یہاں کی زندگی میں سکون اور حقیقی کامیابی آخرت والی زندگی میں بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. اس لیے مکمل وہ سانچے میں ڈلنا. ہمارے اکابر کے پاس تو یہ ظاہر میں مکمل اسلامی سانچے میں ڈلا ہوا ہونا بیعت کے لازمی شرائط میں سے. تو ہم ہر چیز میں اپنی خواہش کو تو داخل کر لے رہے ہیں، رب کی مرضی کو پیش نظر نہیں رکھتے ہر چیز میں. اس کا آغاز ہوتا ہے بالوں سے، اس میں رب کی مرضی کم، اپنی خواہش زیادہ. سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ٹوپی کے نیچے رہتے نا کیسے رہتے کیا بولے تو اس میں بھی جیسے ٹوپی کے نیچے بال چھپے ہوئے ہیں، ان بالوں کے نیچے خواہش چھپی ہوئی ہے. ارے بھائی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہماری خامی محسوس کر رہا ہو کہ نہ محسوس کر رہا ہو، جس کو راضی کرنا ہے نا اپنے کو اس کو تو معلوم ہے نا. اپنے آنکھوں میں دیکھو اپنی خواہش ہے کہ ان کی مرضی ہے، اپنے کانوں میں دیکھو گے اپنی خواہش ہے کہ ان کی مرضی ہے، اپنی زبان کے بارے میں غور کرو گی اپنی خواہش ہے کہ ان کی مرضی ہے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے استعمال میں دیکھو گی اپنی خواہشات اس میں شامل ہیں یا رب تعالیٰ کی مرضیات شامل ہیں. یعنی رب تعالیٰ کی مرضیات سے مراد نبوی طریقے ہیں کہ نہیں ہیں. آسان طریقہ ہے سمجھ لینے کا کسی چیز، تو پھر شاید فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھائی میں قصوروار ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میری اپنی اصلاح ہونے کی ہے، میرے میں یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے کا احساس ہونا. ورنہ خالی مختصر سی اپنی شکل و صورت اگر دین کی بن جائے، باقی اپنی خواہشات جیسی کہ ویسی اگر قائم رہیں، یہ تو اپنے لیے بڑے نقصان دہ صورت. اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا تھا بھائی کسی کی صورت ہی دین کی نہ ہو اور اس کا نتیجہ برا ہو، اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوگا جس کی صورت دین کی ہو لیکن نتیجہ برا نکل جائے. اس واسطے کہ نتیجہ تو اندر والی حالت پہ ہوگا نا، نتیجہ جو نکلے گا وہ اندرونی حالت پر نکلے گا. اسی لیے تاکید کی گئی اس بات کی. ارشاد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو دیکھتے. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا تو بہت سارے گھریلو مسائل میں الجھنوں میں جو لوگ پریشان ہیں
ان کے لیے اس میں تسکین کا سامان بھی ہے. میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنی ہمدردی کرتا ہوں، اتنی خیر خواہی کرتا ہوں، اتنی بھلائی کرتا ہوں، ایسے پاکیزہ جذبات رکھتا ہوں رشتے داروں کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود پھر مجھے لوگ ایسا ایسا سمجھتے ہیں. اب ان کے سمجھنے سے اپنی آخرت بننے بگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے نا. ہمارے اندر کا حال کیسا ہے؟ اگر ہم اپنے اندر ان میں کسی کے حق میں ہمدرد و خیر خواہ ہیں، اس کے تئیں اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو بس کافی ہے. اسی لیے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سب کو خوش نہیں کر سکتے. ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو خوش کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. جیسے کہہ لیے میں نے سنا ایک نوشا اسٹیج پہ جا کے نہیں بیٹھا، دوست کا تقاضا چل کے تم اسٹیج پہ بیٹھو، نہیں بیٹھا تو ناراض ہو کے چلے گئے. وہ سب کو مل رہا، آنے والے مہمانوں سے استقبال کر رہا اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا، بیچارہ سب کے ساتھ میں یہ اپنائیت کا مظاہرہ کر رہا، ابھی کے ساتھ میں رہ رہا. بہت سے تو خوش ہو گئے اس کی اس تکلفی کو، اس سادگی کو، اس آنے والے مہمانوں کے اکرام کو، احترام کو دیکھ کے خوش ہو گئے. خوش ہونے والے ایک ناراض ہونے والا ناراض ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب کو تو خوش نہیں کر سکتے، ایک کو خوش کریں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو خوش کریں گے تو تیسرا ناراض ہو جائے گا. اس واسطے ایسا کرو تو بس ایک اپنے رب کو خوش کر لو، سب کو تو خوش کرنے دو، اپنے رب کو خوش رکھو. پورے طائف کے لوگ ناراض تھے، ہے نا. حضور نے اللہ سے یہی فرمایا کہ اللہ آپ راضی ہیں تو مجھے ان کے اس سلوک کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بننا اندر سے مزاج یہ اصلاح کی بنیادوں میں سے. موجودہ زمانے میں تو بڑی رکاوٹیں ہیں. کبھی کبھی بعض نوجوانوں کو خیال آتا میں دین پہ چلنا چاہ رہا ہوں، شریعت پہ چلنا چاہ رہا ہوں، قرآن و سنت کی تعلیم پہ چلنا چاہ رہا ہوں. پرائے لوگ مخالفت کرتے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اس صورت میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت پریشان ہوں. اس کے نتیجے میں پوری پابندی نہیں کر سک رہا ہوں. بلکہ ایسا کبھی کبھی ستاتا بعض نوجوانوں دوستوں کے ہوں گے ایسے حالات. تو یاد رکھنا چاہیے ان کو ایسے موقع پر ان کو کیا چیز یاد رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں جس قدر رکاوٹیں آتی رہیں اور آپ ان رکاوٹوں کو ہٹا کر اپنے رب کی مرضی کو پورا کر رہے ہوں تو مشقت جتنی پیش آئے گی انشاءاللہ العزیز انعام اتنا بڑا ملے گا. اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ یہ کتنی مخالفتوں کا سامنا کرتا ہوا میری مرضی کا لحاظ رکھتا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فضائل اعمال میں حدیث شریف سنتے رہتے ہیں کہ جو آدمی کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا اور اس کو تھوڑی بہت زبان میں لکنت و رکاوٹ ہوتی ہے، وہ اٹک کے رک کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں. خالی وہ ایک سے متعلق معاملہ تھوڑا ہی ہے، ہر چیز سے متعلق یہی ہے کہ جب رب کی مرضی کی تکمیل کے لیے اگر آپ کو مشقت پیش آ رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اجرت بڑھانے کے واسطے ایک سیڑھی کا اضافہ ہو گیا. تو اجرت بڑھانے کا کام ہے، بقدر محنت اجرت ملتی ہے. جس قدر مشقت زیادہ اس قدر اجرت زیادہ. اس لیے مایوس ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. ایسے موقع پر جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ ہے پروردگار ذرا مجھے بڑا ہی انعام دینا چاہ رہے ہیں. اس واسطے پرائے تو مخالفت کرتے ہی تھے، اپنے بھی مخالفت شروع کر دی. باہر والے تو مخالفت کرتے ہی تھے، یا اندر والے بھی مخالفت شروع کر دی. مگر اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے کی اجرت بڑھانے آپ اس کے اوپر مشقت بڑھانا شروع کر دیں. بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سارے لوگوں کو، ورنہ اس سے تو جو مشقت بڑھا رہا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا نا کہ میرے بندہ میرے مرضی پر چلنا چاہتا تھا تو تمہارا کام تھا نہ صرف یہ کہ تم بھی میری مرضی پر چلتے اور میری مرضی پر چلنے والے کا ساتھ دیتے. تم نے مخالفت کی کا مطلب یہ ہوا کہ میری مرضی تم کو پسند نہیں تھی. اتنی سخت پکڑ ہو سکتی ہے اس کی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے، جو اللہ کے ذکر سے روکے، جو مسجدوں کو آباد کرنے سے روکے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ
وسعى في خرابها. تو شخص زیادہ ظالم کون ہو سکتا؟ دین پر چلنے میں ہماری طرف سے رکاوٹ نہ ہو جائے اس کا خاص خیال رکھنا، اور ہمارے ساتھ میں اگر یہ معاملہ پیش آ رہا ہو تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میرے کو انعام بڑھانے کے واسطے ایک صورت ہے جو بناتی. ویسے بھی ذرا امتحان بھی لیتے ہیں نا، تھوڑی مشقت آئی تو چھوڑ دیتا کیا میرا راستہ، بلکہ دیکھنا بھی ہے نا اللہ کو. کوئی نئے ساتھی آ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کا موبائل فون بند نہیں ہوا. جتنے نئے ساتھی ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے موبائل فون بند رکھیں، جتنے پرانے ہوں بند رکھنے کے ویسے عادی ہیں لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. اتنی نرمی سے ہی بولنے کا زمانہ ہے، ورنہ مشائخ کے پاس میں اتنی زیادہ نرمی نہیں ہوتی. وہ تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑے دن لوگوں کی نرمی سے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں میاں شاید تمہاری اصلاح یہاں نہیں ہے، فلانی جگہ ہے، تم فلانی جگہ چلے جاؤ، ایسا بول دیتے. تو اللہ نے اپنی مرضیات کو مجسم بنایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بنی. وہاں سے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا پہلا مرحلہ ہے. پھر اتنے اسی ظاہر سے متعلق جتنے اعضاء ہیں اس میں کس قسم کا عمل، کس قسم کی حرکت، کیسا استعمال ان اعضاء کا اللہ کو پسند ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے، کیسا عمل، کیسی حرکت، کیسا استعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بس وہ اللہ کی مرضی. جیسے آواز آدمی کے اندر پائی جاتی ہے، ہلکی آواز بھی ہے، چاہے تو زور سے بھی بول سکتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، نئے سنت ہے. ولا سخابا فی الاسواق، نبی علیہ السلام بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے. اب جب صحیح علم نہیں ہوتا تو ان کے نام پہ بازاروں میں شور کرتے. صحیح جب علم نہیں ہوتا، اس واسطے کہتے ہیں کہ صحیح علم بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. زبان بولنے کے لیے کیا بولنا کیا نہیں بولنا یہ معلوم کرنے کے واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان کا استعمال کیا ہے اسے جاننا. سخت بات کرتے تھے کہ نرم بات کرتے تھے، زجر و توبیخ سے کام لیتے تھے کہ شفقت و ہمدردی، بار بار سمجھاتے تھے کہ بس ایک آدھ بار بول دیتے تھے. بہت بڑے عالم دین حیدرآباد تشریف لائے تھے 20-25 سال پہلے. انہوں نے علماء کے درمیان میں ایک بات کہی اور یوں کہا، پیغمبران اعظام علیہ السلام سینکڑوں برس لوگوں کے پیچھے محنت کرے، اس کے بعد میں فرمائے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو پہنچانا ہے. سینکڑوں برس محنت کرنے، سمجھانے، بار بار سمجھانے کے باوجود اپن لوگ ایک مرتبہ بول دے کے میرے ذمہ پہنچانا تھا، پہنچا دیا. بس ایک وقت بول دیتے، 2 وقت بول دیتے، 3 وقت بول دیتے، بس 3 وقت بول دیے تب تو گویا حجت سی پوری کر دی. بار بار سمجھانا، گھر کے لوگوں کو بھی اسی کرنا ہے. بعض لوگ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، بچہ بولے ایسا نہیں سنتا تو بچے کو گھر سے باہر کر دیتے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو، گھر میں رہنے دو، اسے سمجھاتے رہو وقتاً سمجھاتے. اس لیے کہ اس وقت میں اگر خراب ہے 35% خراب ہے، باہر چلے جائیں گا تو 100% خراب ہو جائے گا. اس سے تو یہ بہتر آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے. اگر اللہ جل شانہ نے اس کے حق میں رکھ رکھی ہے ہدایت. اب باقی کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے ہدایت، یہ تو اپنے کو معلوم ہے نہیں. محنت کرتے رہنا اپنا کام. سیدنا نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو بار بار سمجھائے، وہ گھر والوں کو کتنا نہیں سمجھایا ہوں، اپنے بیٹے کو کتنا نہیں سمجھایا ہوں. اس کا ذکر اللہ پاک نے ان کے سمجھانے کا قرآن پاک میں کیا سورہ نوح میں. ربی انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا انی دعوت قومی لیلا ونہارا. کہ اللہ میں نے اپنے قوم کو رات میں بھی الحق کی طرف بلایا، دن میں بھی زور
کھلے الفاظ میں بلند آواز سے بھی میں نے ان کے سامنے حق کی بات کہی، خاموشی سے اور چپکے سے بھی کہی، فضیلتیں بھی سنائیں. جو قوم کو اس قدر سمجھائے، اپنے بیٹے کو کتنا نہیں سمجھایا ہوں، مگر نہیں تھی ہدایت مقدر، اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ منزل تک پہنچا دینا یہ تو کام صرف حق تعالیٰ کا ہی ہے. اپنے ذمے جتنا کام ہے اپن وہ کرے، کیونکہ اپنے کو نہیں معلوم ہے کہ کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے ہدایت. اس کی بنا پر محنت سب کے اوپر کرنا چاہیے اور کرتے رہنا مستقل مسلسل. 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام سمجھے. اپن لوگوں میں 950 برس میں 950 یا 1200-1300 پوچھنا ہو جاتا ہے نا. 60 برس 70 برس کے حساب سے دیکھ، اپن یہ 60 برس کی عمر میں 70 برس کی عمر میں آدھی عمر گزرنے کے بعد میں تھوڑا سا ہوش سنبھال دے، تو ایسی صورت میں محنت جو کریں گے تو کتنی لمبی محنت ہو سکتی ہے. 20-25 سال، اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی. اس واسطے مشہور ہے 40 سال کی عمر تک تو آدمی غیر معمولی محنت کرتا ہے. 40 سال سے 50 سال تک کی عمر میں یا 40 سال سے 60 سال تک کی عمر میں کچھ کرتا اور زیادہ تر ڈانٹتا دپٹتا جی اور زجر و توبیخ سے کام لیتا رہتا ہے. اس کے بعد میں وہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی تو خالی دیکھتے رہنے کا کام رہتا ہے. 40 سال تک محنت کرنا، 60 سال تک بولتے رہنا، 60 کے بعد سے خالی یہ کیفیت ہے ہماری. ایک مضمون کا اعادہ بار بار آپ کے سامنے آتا رہتا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں مسئلے آتے ہیں، اور وہ ہے کہ بھائی اللہ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صفات کو پسند فرمایا، جیسے افعال کو پسند فرمایا، جیسے اخلاق کو پسند فرمایا، ایسے ہی آپ کے ظاہر کو بھی پسند فرمایا. اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. تو اس میں ایک چیز خصوصیت سے ایسی ہے کہ جو نقصان کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور وہ ہے آنکھ کا بیجا استعمال. اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے معلوم کرنا چاہیے. آپ کی اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھو. قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عالم انسانی کا تزکیہ کرنے کے واسطے تشریف لائے تھے، جن کے قلب اطہر صفائی اور پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا کہ بچپنے ہی میں جن کے قلب اطہر کو دھو دیا گیا ہو، اور جن کو اولین و آخرین کا سردار بنایا گیا ہو، جن کو رب العالمین کا حبیب قرار دیا گیا ہو، جن کو نبیوں کا خاتم بنایا گیا ہو، جن کے پیچھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہو، کس قدر پاکیزگی ہوگی. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے عورتوں سے بات کرتے تھے، اجنبی عورتوں دیکھتے نہیں تھے. آنکھ کی حفاظت کا عالم اس قدر. اب ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بھئی کسے دیکھنا کسے نہیں دیکھنا، کہاں دیکھنا کہاں نہیں دیکھنا، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اور کوئی اپنے غلط استعمال کو دلیل جواز فراہم کرنے کے واسطے یوں کہتا ہے آنکھ کا کیا ہے بھائی، دل صاف رہنا. کس کو بول رہا ہے؟ جس اللہ نے آنکھ نیچے رکھنے کا حکم دیا ان کو گویا بول رہا جی. ان کو معلوم ہے کہ نہیں دل صاف ہے کہ نہیں؟ اس اللہ نے دل بنانے والے اللہ نے فرمایا نگاہ نیچے رکھ، اور یوں کہتا ہے اصل مسئلہ دل کا مسئلہ ہے جی، آنکھ کا. دھوکہ ہے یہ نفس کا، دھوکہ ہے یہ شیطان کا، اور دھوکہ ہے یہ نفس و شیطان کے پرستار انسانوں کا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک لڑکا تعلیم پانے کے لیے آیا. داڑھی نہیں تھی، کم عمر لڑکا. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پڑھنے آ گئے میرے پاس، پڑھو گے میرے پاس، لیکن ایک شرط کے ساتھ پڑھو گے کہ تم سامنے نہیں بیٹھو گے، پیچھے بیٹھ کے پڑھا. اتنا طویل عرصہ پڑھایا کہ وہ پیچھے ہی بیٹھے رہے، کچھ بولے ہی نہیں کہ اب سامنے آ کے بیٹھ جانے کی مجھے اجازت مل جائے. پیچھے بیٹھ کے پڑھنے کا حکم تھا، پیچھے بیٹھ کے پڑھتے رہے. اسی وقت میں جاتے ہوئے آتے ہوئے کسی مقصد سے
نگاہ جب پڑی ادھر تو دیکھا کہ ایک بارش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، بولے کون ہے؟ میں تو یوسف ہوں، وہ یوسف لگے کہ اچھا ان کو داڑھی آ گئی، کبھی کی آ گئی، پیچھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم لوگ نہیں دکھاتے بھی دیکھنے کے چکر میں ہیں، کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی، دماغ میں کس درجے انتشار رہ رہا، دل میں کس درجے خرابی آ رہی، جذبات میں کس درجے بگاڑ آ رہا، اور اعمال میں کس درجے بے برکتی اور بے کیفیتی محسوس ہو رہی، نورانیت اور روحانیت سے اندرون میں کتنی محرومی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے۔ پھر بہت ہی غیر معمولی طلب کے ساتھ ذکر کرتے صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، دل کیسے لگے گا؟ دل تو دوسروں کے ساتھ میں جب لگا رکھا ہے تو نماز میں دل کیسے لگے گا؟ دل تو ایک ہی چیز کے ساتھ میں لگے گا نا، یا دنیا سے لگے گا یا دین سے، یا خالق سے لگے گا یا مخلوق سے، کسی ایک سے لگانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خالق سے دل اگر لگے گا تو پھر یہی صورت مخلوقات سے دل لگنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ دل پورا مخلوقات میں لگا ہوا ہے تو آئے خالق کو یاد کرنے، مگر دل پورا جس میں لگا ہوا ہے اس میں ہی لگا ہوا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیے نماز نہیں ہو گئی جیسا بول کے بولتے لوگ، یہی سے دیکھو بڑا وظیفہ۔ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنے اللہ کے احسانات انعامات کو یاد کریں، اپنے مولا کی عظمت و محبت دل میں پیدا کریں، اپنے مولا کی یاد اپنے دل میں بسائیں، اپنے مولا کی یاد اپنے زبان پر چلائیں، اپنے مولا کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف لگائے رکھیں، بس ایک میں لگا رہے گا دل۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیم کا تو خلاصہ یہ ہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ پاؤں کام میں رہنا، دل اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہنا، اتنی محنت کرنا، اتنی کوشش کرنا ہے، اس درجے یاد کرنا ہے اللہ کو، اس درجے غور و فکر کرنا ہے ان کی قدرت کی نشانیوں میں، اور اتنی توجہ رکھنا ہے حق تعالی جل شانہ کی طرف کہ دل میں یاد الہی رچ بس جائے۔ بالکل کیسا؟ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے اللہ 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 اللہ، سانس نہیں اللہ اللہ نکلے، اتنا زیادہ یاد الہی میں اپنے آپ کو مشغول کر۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہے نگاہوں کے غلط استعمال کا، اس سازش کو سمجھ رہے ہیں لوگ آج کل، یہودیوں کی، مخالفین اسلام کی، معاندین دین حق کی سازشوں کو نہیں سمجھ رہے، جو نئی چیز نکال رہے ہیں اس کو پوری خوش دلی سے قبول کر لیں۔ کیا شاندار چیز نکلی ہے صاحب، پوری دنیا ہاتھ میں آ گئی، یہاں بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں کیا ہو رہا سب مناظر دیکھ، نگاہیں اسی میں لگی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جدھر نگاہ لگتی ہے خیال پورا اسی کا رہتا ہے۔ نگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس درجے اندر تصویریں اتارتی چلی جا رہی ہے کہ ریل اندر اترتے 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 اس کو نکال کے باہر پھینکی کے بولے تو ایک فلم نکلی تو دوسری آ جا رہی، دوسری تیسری آ جا رہی، اتنا بھر کے رکھ لیا اندر سے۔ نگاہ کا استعمال صحیح کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت طیبہ تھی کیا تھی؟ آپ نگاہ رکھ کے نیچے جاتے، اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ ایک بچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، شاید سن بلوغ کے قریب تھا، ایک عورت گزر رہی تھی تو اس نے پلٹ کے ادھر دیکھا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ ایک آدھ مرتبہ کوئی عورت کبھی گزری تو نگاہ یوں بچائی، کتنے نقصان دہ چیز ہوگی تبھی تو بچایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے کم از کم یہاں جتنے آئے ہوئے لوگ آئیں غلط استعمال نہیں کریں گے ان مشینوں کا، یہ طے کر کے جانا چاہیے۔ انٹرنیٹ کی صورت میں، ٹیلی ویژن کی صورت میں، موبائلوں کی صورت میں، وہ موبائلوں میں انٹرنیٹ میں جو 25 قسم کے مزید آپشنز رہتے ہیں اس میں بچنے کی کوشش کیجیے، یہ بڑی تباہ کن چیز ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے اس کو، ناقابل بیان حد تک نقصان۔ تو آپ کے ظاہر سے ایسا رابطہ رہنا اپنا کہ ہمارا ظاہر ان کی مرضیات، ان کے منشے کے مطابق رہنا، یہ ہے سچا تعلق۔
ایک جگہ ہم سنا رہے تھے، ایک حدیث لوگوں کو یاد ہے، ایک حدیث یاد نہیں۔ کون سی حدیث یاد ہے؟ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث یاد ہے، وہ بھی یاد ہے، خالی سمجھی بھی نہیں ہے۔ سمجھا ہوا ہونا ایک علیحدہ چیز، محبت کسے کہتے ہیں اس کو ہی نہیں سمجھے لوگ۔ محبت میں تو محبوب کے منشے کا لحاظ رہتا ہے نا، کیونکہ محبوب کے منشے کا لحاظ ہی نہیں ہے تو محبت کا کی ہے۔ وہاں سے کسی کہنے والے نے کہا تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، تمہارے کاموں میں یہ بہت ہی حیرت انگیز کام ہے، پھر اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سچی محبت اگر مسلمان کرنے لگے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت جلدی اقوام عالم اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ سچی محبت کرنا، خالی شور اور ہنگاموں کی نہیں، سچی حقیقی محبت ہو۔ سچی محبت کی دلیل محبوب کے منشے کا لحاظ، چاہتے کیا ہے اس کے مطابق رہا۔ تو دوستو یہ ہے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کا صحیح کرنا، اس واسطے کہ آپ کے آثار بھی رحمت، سراپا رحمت ہی رحمت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال مبارکہ یہ بھی رحمت۔ آپ کیا کرتے تھے ہم وہ کریں، کیا کرنے کو فرمایا وہ کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ خدمت کا برتاؤ کرتے، ہم بھی خدمت کا برتاؤ کریں۔ آج اقوام عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کے بھی خلاف ہو گئے۔ آپ جو کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے، پھر دوسرا ہی کریں گے۔ نماز کے وقت میں نماز کو اٹھ جاتے تھے، ہم نماز کے وقت میں سو جائیں گے، اور کیا ہمارا جو عالم ہے وہ ایسا ہے۔ نماز کے وقت میں حضور اٹھ جاتے تھے، نہ صرف اٹھتے تھے بلکہ نماز کی طرف ایسا متوجہ ہوتے تھے کہ گھر کے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ شاید حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں، ایسا متوجہ ہوتے۔ ہم ایسا نہیں متوجہ ہوتے، کم از کم سوتے تو نہیں رہنا چاہیے نا نماز کے لیے اٹھنے کے وقت میں، بالخصوص فجر کی نماز کا خاص اہتمام۔ مثال کے طور پر کسی وجہ سے جاگتے ہوئے رات کے 4 بج گئے، اب ظاہر ہے کہ سونے کی عادت تھی 10-11 بجے کی، رات کے 4 بج گئے، ظاہر ہے کہ اس وقت تک جاگتے رہنے کے نتیجے میں نیند کا تقاضا بھی شدید ہو جائے گا، تھکان بھی بڑھ جائے گی، شدید آرام کا تقاضا ہوگا۔ اب ایسی صورت میں سو جائیں گے، آنکھ لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں رات کے 11 بجے سو کے صبح کو نہیں اٹھتے تھے، 4 بجے سو کے اٹھ جائیں گے، ظاہر ہے کہ 4 بجے سو کے نہیں اٹھ سکتے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، 1-1.5-2 گھنٹے نماز فجر کے واسطے جاگ جاؤ، مزید جاگے رہو، چہل قدمی کر لو۔ کتنے ہی لوگ اپنے صحت قائم رکھنے کے بعد 4 بجے سے بھاگ رہے ہیں، اکیلے نہیں بھاگ رہے، بیوی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اس واسطے کہ ڈاکٹر ضروری قرار دے دیا ان کو کہ تم کو تمہاری بیوی کو روزانہ کم از کم 5-6 کلومیٹر واکنگ ضروری ہے، تو چلے جانا۔ میرے کو لاگے چھوڑے ایک صاحب 3-3:30 بجے ایک پروگرام سے دور سے، اب بولا کہ خیر اب تو میں جا کے 1-8 گھنٹہ آرام تو کم از کم کر سکتا ہوں، آپ پھر میرے کو چھوڑ کے اپنے گھر کو جانے تک پھر 1-8 گھنٹہ بھی آپ کا نکل جائے گا، آپ کو بالکل آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بولے نہیں صاحب، آدھے گھنٹے کے بعد تو میرے کو واکنگ کے واسطے لے کے جانے کا ہے۔ بولتے وائف کو روزانہ لے کے جاتے ہیں؟ ہاں صاحب، کب سے خدمت انجام دے رہے ہیں؟ ایسا 2-3 سال سے پابندی سے کر رہا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صبح کے لیے تمہارا چہل قدمی کرنا ضروری ہے، تو اس درجے اہتمام ہو رہا۔ اللہ اکبر کی جانب سے جب فجر کی نماز میرے ذمہ لازم ہے اور میں کسی وجہ سے جاگتا ہوا 4 بج جائے، تو ایسی صورت میں نماز فجر نہ چھوٹے، اس کے واسطے 1-8 گھنٹہ اور جاگ لینا کیا مشکل ہے؟ بھئی اہتمام چاہیے، اصل میں عظمت چاہیے دل میں، اللہ جل شانہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی فکر چاہیے، آخرت کی، ورنہ زندگی بس ایسی غفلت کے ساتھ میں گزر جا رہی کہ شعوری زندگی نہیں ہے، دین کے لائن میں فکر مند نہیں ہے آدمی۔ اور یہ جو اصلاحی لائن ہے نا، یہ تو ظاہر کی درستی کے ساتھ
یہ 5 وقتہ نمازوں کے مکمل اہتمام کے بعد شروع ہوتی ہے یہاں کی مجلس. ایکسٹرا چیزیں دلانا ہے نا، بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں. گاڑیوں کی ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا، ایکسٹرا فٹنگیں ہوتی ہیں جو حسن کو دوبالا کر دیں. یہ تو لازمی چیزوں کے بعد والا مرحلہ ہے، اور یہاں فرائض واجبات کا مسئلہ بنا ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دی. حالانکہ نبی علیہ السلام کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ تھا جو نمازی ہو. ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے نبی علیہ السلام اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ میں. صحابی گھر پہ نہیں تھے، گھر والوں سے پوچھے کہاں گئے حضور؟ کہ پانی لانے کے لیے گئے ہیں. پینے کے لیے پانی دور دراز سے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. یہاں حیدرآباد کے لوگوں کو اٹھا کے پانی لانے کا سسٹم معلوم نہیں ہے شاید. اس کے نتیجے میں اس درجے کاہل اور سست ہو گئے ہیں کہ بعض گھرانوں کے بچے تو نل آنے کے ٹائم پہ پائپ کا ایک سرا نل میں دوسرا سرا بیارل میں ڈالو بولے تو نہیں ڈالو. کیا ڈالنے کا ہے؟ پائپ لگانے کا ہے، خالی وہ نہیں لگا سکتے. 1.5 کلو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سے پانی بھر کے کندھے پہ گھڑا اٹھا لے کے آنے کا جو مرحلہ ہے، اگر یہ زمانے میں ہوتا تو کیا بولتے ہیں؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک آدھ ریوالور خرید لے کے گولی مار دو میرے کو، یہ میرے سے نہیں ہو. اصل مندی اس درجے بڑھ گئی، سستی کا اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا، کوئی کام نہیں ہو سک رہا، نہ بچوں سے نہ بچیوں سے. اس کے نتیجے میں صحتوں کا کیا عالم ہے. دیکھ غالباً کل پرسوں کی اخبار میں آیا تھا، پڑھا تو نہیں تھا میں، خالی ایک ہیڈنگ دیکھ کے نیچے ایک سرسری نگاہ ڈالا تو ایک لائن پہ سے نظر گزری. دیکھا کہ پہلے کے لوگ کام کاج کرتے تھے تو ذرا ہڈیاں مضبوط رہتے تھے. یہ زمانے میں کام کاج کے عادی نہیں ہے تو یہ ہڈیوں میں کمزوری شروع ہو کے پرابلم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو دیکھو جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا. جسمانی محنت کریں گے تو جسم توانا ہوگا، روحانی محنت کریں گے تو روح طاقتور ہوگی، ہے نا؟ نہ وہ محنت ہے اور یہ محنت تو جانتے ہی نہیں. جسمانی محنت تو ہے ہی نہیں، روحانی محنت جانتے ہی نہیں. نتیجے میں جو عالم ہے اس کو معلوم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ اس زمانے میں مقدار میں تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن ایسے ہلکے پھلکے بودے اور بے جان ہوں گے جیسے پانی کے اوپر بہنے والا جھاگ ہوا کرتا ہے، کوئی اس میں جان نہیں ہوتی. پوچھا گیا کہ حضور ایسا کہے کو ہوگا؟ فرمایا کہ 2 بیماریاں لگ جائیں گی. وہ 2 بیماریوں کو آپ نے ایک لفظ سے تعبیر کیا، فرمایا کہ واہن لائق ہو جائے گا، لگ جائے گا. کہ واہن کیا چیز ہے؟ فرمایا 2 بیماریوں کا نام ہے دنیا کی محبت کا آ جانا اور موت کا ناپسند کرنا. حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت بس گئی دلوں میں، نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے حضور. پوچھا کہاں ہیں؟ کہا کہ پانی لانے کے لیے گئے ہیں. کہا کہ اچھا ان کو ہی جانا پڑتا ہے؟ بولے جی. پھر وہ پانی کے چھاگل بھر کے لائے. دور سے دیکھ لیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ حضور آج میرے گھر تشریف لائے ہیں. جلدی آئے، پانی کا چھاگل نیچے رکھا، حضور کو لپٹ گئے اور غیر معمولی مسرت کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک جگہ بٹھایا. جلدی سے گئے باغ میں کھجور کا خوشہ توڑ کر لائے، اس میں کچی گدری پکی کھجوریں تھیں، وہ لا کر سامنے رکھ دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پکی کیوں نہیں لائے، یہ مختلف قسم کی کیوں لا لیے؟ تو فرمایا کہ حضور ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو کچا، کسی کو گدرا، کسی کو پکا پسند آتا ہے. اس واسطے میں نے یہ چاہا کہ جس کو جیسی پسند ہو وہ ایسی استعمال کرے. سوچتے کہ حضور کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے اس کو تناول کرنا شروع کر دیا. مہمانوں کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رہنا، اگر کوئی مہمان آ جائے
پتہ نہیں کتنی دور سے آیا اور پتہ نہیں کھانے پینے کا عمل ہو کر کتنا وقفہ گزر گیا، کون سی صورت حال میں ہے اپنے کو کچھ پتہ ہے نہیں۔ اور انسانی اخلاق میں یہ نہیں ہے کہ وہ بے تکلف یوں کہہ دے کہ بھائی مجھے اس وقت میں کھانے کا تقاضا ہے، پانی کا تقاضا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، کہنے بہت سارے لوگوں کو جھجک ہوتی، حجاب ہوتا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے اس بات کو، کوئی چیز ایسی رہنی چاہیے، کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے آپ اس کی خدمت میں پانی پیش کریں، اور کوئی ہلکی پھلکی چیز جو سردست میسر ہے وہ اس کو پیش کر دیں، اس کے بعد اس کے حساب سے تیاری کریں اور جلدی سے جلدی کھانا تیار کر کے پھر اس کو کھلائیں۔ اب آج کل ہمارے بچوں کا تو عالم ایسا عجیب و غریب قسم کا کہ مہمان آ کے بیٹھ گیا، جب تک کہ گھر والا پانی نہ منگائے پانی بھی لا کے نہیں دیتے۔ اب یہ عادت کون سکھائیں گے بچوں کو؟ ظاہر ہے کہ اس قسم کے مذاکرے سے ہی ان کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ کھجور تناول کرنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے جلدی سے جائیں لگ گئے کھانے کی تیاری میں، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کسی دودھ دینے والے جانور کو مت کاٹنا۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور جلدی سے تیار کر کے لا لیا۔ بہت جلدی کرتے تھے وہ لوگ، ماہر تھے ہر چیز میں، ہماری طرح نہیں ہے، پانی لا بولے تو پکڑا بیس لگا دیے، چائے بنا دو بولے تو اتنی تاخیر ہو گئی کہ بیٹھنے والا سوچ رہا آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ تو بار بار وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے جانا جلدی ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں یوں کہتے ہیں کہ دراصل پتی منگایا ہوں، بنیں گی کب؟ پھر یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سی دکان کو گیا، لیکن دو قسم کی دکانیں ہوتی ہیں۔ سنا وہ گئے، ایک بکری کا بچہ جلدی سے انہوں نے ذبح کیا، جلدی سے تیار کر کے لے کے آ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور ان کھجوروں کو اور ٹھنڈے پانی کو پیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گھر میں سے کچھ چنے وغیرہ کچھ ایسا بھون کے کشتری میں لا کے پیش کرے، اس کو تناول کر کے ایک دو گھونٹ پانی پی لیں۔ ایک ایک دانہ انہوں نے اٹھایا، منہ میں ڈالا، ایک دانہ کسی طریقے سے چھوٹ کے گر گیا۔ ان کھانا بند کر دیا، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ ایک دانہ کھانا چھوڑ دیا، وہ دانہ ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ گھر کے بچوں نے کہا ایک ہی تو دانہ گرا ہے، آپ کہیں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، دوسرا لیجئے استعمال کیجیے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اللہ کی نعمت ہے، آخر گری تو کہاں گری، گئی تو کہاں گئی؟ کل اگر قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے تو کیا ہوں گا؟ جب تک ڈھونڈنے کے بعد میں اس کو لے کر منہ میں نہیں ڈال لیا، اس وقت تک چین نہیں پڑا۔ اب یہ ہمارے حیدرآباد کا کیا عالم ہے، کھانے میں، پینے میں، چیزوں کے استعمال میں اس درجے بے احتیاطی، اس درجے بے احتیاطی، اس درجے ناقدری ہے کہ پکڑ ہو جائے تو کسی کا بھی بچنا مشکل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مقدار چھوٹی ہے نا، کیا حرج ہے اس میں، بڑی مقدار ضائع نہیں ہونا چاہیے، تصور آتا ہے ایسا۔ یہ مقدار چھوٹی، مقدار بڑی میرے آپ کے حساب سے ہے نا۔ پروردگار عالم کے حق میں ایک دانہ اور ایک تھیلا دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی نعمت ہونے کی نسبت سے دیکھو، آج جو بے برکتی ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ غرض یہ کہ اس موقع پر آپ نے تناول فرمایا اور جاتے ہوئے ان کو فرمایا کہ تمہارے پاس میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس واسطے ہمارے پاس جب غلام آئے تو تم یاد دلانا ہم تم کو ایک غلام دیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس میں دو غلام آئے، ان کو معلوم ہوا صحابی کو، تو وہ پہنچے اور یاد دلایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب غلام آئے تو یاد دلانا، ایک آدھ غلام تم کو دے دیں گے، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، دو غلام آئے ہوئے ہیں، ان میں سے جون سا غلام تم چاہو پسند کر لو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ صحابہ تھے وہ، ہم جیسے لوگ نہیں تھے، ہم لوگ تو شاید دیکھتے گورا گھومتا کون ہے، کمزور توانا کون ہے، ہم لوگ تو شاید یہ دیکھتے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور میرا چننا کیا، میں کیا میرا چننا کیا، اور میں کیا میرا انتخاب کیا، اور میں کیا میری جانب سے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک رہے گا یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ ہی فیصلہ فرما دیں کہ مجھے کسے لے جانا ہے، آپ ہی میرے حق میں چن دیجئے،
منتخب فرما دیجئے کہ مجھے کسے لے جانا. یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کا. وہ اپن لوگوں کو دین پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر دین میں بھی وہی چیزیں پسند ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بھی اپنی مرضی کا ہونا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی کا دین نہیں، اپنی مرضی کا رہنا. تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ اس کو لے جاؤ، یہ غلام کو، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ نمازی ہے. کیسے کو پسند کیا حضور نے؟ نمازی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بھی ہمارا تعلق ہو، محبت کے لازمی تقاضے میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اخلاق سے بھی اپنا تعلق، سچا تعلق جسے کہتے ہیں، پوری درستی، پوری اصلاح، پوری شان محبوبیت اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں وابستہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ میں، آپ کے آثار مبارک کے ساتھ، آپ کے افعال مبارک کے ساتھ، آپ کے صفات مبارک کے ساتھ، آپ کی ذات مبارک کے ساتھ وابستہ ہے. کون سی صفات پسند ہیں حضور کو اپنی امت میں، کون سے اخلاق پسند تھے، معلوم کرنا. پھر حضور کی خود ان کی اپنی زندگی میں دیکھنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے تھے، کون سی صفات والے تھے، کون سی صفات آپ میں نہیں تھی. جو نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، جو تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے جل شانہ کی عین مرضی کے مطابق. مثلا کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہیں رکھتے تھے حضور. کیوں؟ اس وجہ سے کینہ کپٹ رکھنا کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں. بدگمانی نہیں کرتے تھے کسی، کیونکہ بدگمانی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں. سخت دلی نہیں تھی آپ کے پاس، اس واسطے کہ سخت دلی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، نرم دلی پسند. حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم وہ ہر خیر سے محروم ہے. اتنا بڑاپن ظاہر کرنے کا بہت سختی کرتے بعض لوگ. سختی کبھی کبھار کسی جگہ تادیبی کارروائی کے طور پر ادب سکھانے کے مقصد سے ٹھیک ہے، لیکن مستقل اپناؤ، معمول وظیفہ ہی بنا لے زندگی کا، یہ صحیح نہیں. کبھی کبھار کسی خاص موقع پر کسی کو ادب سکھانے کے مقصد سے اس سختی کا مظاہرہ، چلو ٹھیک ہے. تو جو صفات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں اور جو آپ نے اپنی امت میں چاہیں، وہ سراسر رحمت ہیں، انہیں اختیار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہی صفات اخلاق حسنہ کہلاتی، اخلاق فاضلہ کہلاتی، خصائل حمیدہ کہلاتی. انہیں کو فضائل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بالمقابل جو خراب صفات ہیں ان کو رذائل کہتے ہیں. رذائل کے مقابلے میں فضائل، فضیلتوں والے صفات، فضیلتوں والی خوبیاں، انہیں اختیار کرنے کا اہتمام کرنا. آج کل صفات رسول سے بھی بہت شروع ہو گیا لوگوں کا، تھوڑا بہت جو ہے وہ ذات رسول سے تعلق ہے. ذات سے بھی تعلق ہونا، اور ذات سے تعلق کا تقاضا صفات سے تعلق ہونا، اور صفات سے تعلق کا نتیجہ افعال صحیح ہونا، اور افعال سے تعلق کا نتیجہ آثار بھی صحیح ہو جانا. سراپا ظاہر و باطن ضبط دیکھ کے معلوم ہو جانا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچا وفادار امت. یہ ہے حسن تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 4-5 تار نماز عصر مغرب سے پہلے سنائے گئے تھے. ایمان ہونا، محبت ہونا، عظمت ہونا، اطاعت ہونا، اتباع ہونا، ان کی تعلیم لینا، ان سے تزکیہ پانا ہے نا. اور اب یہ 4 اعتبارات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان سے اپنا گہرا رابطہ اور تعلق رہنا چاہیے. تو صحیح معنی میں قدر ہے سمجھ لیجیے اس عظیم الشان نعمت کی، اور حقیقی معنی میں قدر شناسی جسے کہنا چاہیے، اس کے بعد ہی کہی جا سکتی. نہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، صرف زبانی تعلق کو کافی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسی ہی غفلتوں میں نہیں گزارا جانا چاہیے. اس واسطے یہ بہت بڑا نقصان ہے امت. آج دنیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتی ہے. ہم کو دیکھ کر ادھر جانا، ایسا بنا لینا اپنے آپ.
جیسے ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، صاحب مسلمان کے کھانے کو دیکھ کے ایک صاحب اسلام قبول کر لیا، ایک صاحب کاروبار کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ غیر مسلم گھرانہ صرف ایک بزرگ کی نگاہ کے نیچے رکھنے کو دیکھ کر اس گھر کی خواتین متاثر ہو گئے۔ سب کس قدر پاکیزہ مذہب ہے، لوگ دیکھ کر قبول کرنے والے بنے حق کو۔ معزز دوستو، اصلاح اور تربیت کے واسطے یہ ایک جامع نسخہ ہے، سمجھ لیجیے۔ جو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں وہ لوگ صرف اتنا بھی سن کر چلے جائیں، یاد رکھ لیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈال لیں، کافی ہے۔ لیکن عام طور پر یہاں سے جانے کے بعد پھر غفلت والے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کی واقعیت، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت محفوظ نہیں رہتی دلوں میں، اور پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر غلطی کے پیچھے ہماری غفلت، نفس کی چاہت اور شیطان کا برگلانا چھپا ہوا رہتا ہے۔ جو کوئی بھی کوتاہی کسی جگہ پر ہے، نفس کا کام ہے غفلت، اور نفس کا کام ہے شہوت، اور شیطان کا کام ہے اس غفلت اور شہوت کو بھڑکانا، بڑھانا، آگے دینا، آگے پہنچانا۔ اس کی بنا پر ایک مشورہ یہ دیا جاتا رہتا ہے کہ بھئی اصلاحی اور مذاکرے کی مجلس میں پابندی کے ساتھ میں آتے ہوئے سننے کا، سنانے کا اہتمام جاری رکھنا چاہیے۔ آج تو بس یہی بات ذہن میں آئی تو سنائی گئی۔ لوگ بہت کچھ اس مبارک مہینے میں پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کئی گھنٹوں کے پروگراموں میں آدھے گھنٹے کی بات بھی عام طور پر کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد لله ولك الشكر، ربنا اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا وارضنا وارض عنا واحفظنا ونجي ولا يهدنا وعذاب الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ الحمد لله۔